بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ملک عزیز ہندوستان میں ہر مذہب کو ماننے والے لوگ موجود ہیں اور ہر مذہب کے لوگ کھلے طور پر کھلی آزادی کے ساتھ اپنا اپنا تہوار مناتے ہیں اور ایک دوسرے کے تہوار میں شریک بھی ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان غیر مسلموں کے تہوار دیوالی، چھٹ وغیرہ میں شرکت کر سکتا ہے یا نہیں، اس کی تہوار کی مٹھائی کھا سکتا ہے یا نہیں۔ تو اس بات پر تمام امت کا اجماع ہے کہ غیر مسلم کے جو مذہبی تہوار ہیں، مذہبی رسومات ہیں، ان میں کسی قسم کی شرکت جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم نے غیر مسلموں کے دو اقسام بیان کی ہیں۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ کہ وہ غیر مسلم جو تمہارا دشمن نہیں ہے، تم کو گھروں سے نہیں نکالا، تم پر ظلم زیادتی نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتا ہے کہ تم اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرو، یعنی اس کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہیں، اچھا برتاؤ کر سکتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی جو آپ کے پڑوسی تھے اس کی عیادت بھی کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ہیں، ان کے رشتہ دار یہودی تھے، وہ ان کو ہدایہ تحفہ بھیجا کرتی تھی۔ تو غیر مسلم جس سے جنگ نہ ہو اس کے بارے میں اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے، اس کو ہدیہ دینا، تحفہ دینا، اس پر صدقہ کرنا بھی جائز ہے، لیکن اس کی ایک باؤنڈری ہے، وہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے مذہبی معاملات اور رسومات میں شرکت کرنا شروع کر دے، کیونکہ کسی بھی طرح سے اس کے مذہب کو آپریٹ کرنا یعنی فالو کرنا، پھیلانا، سپورٹ کرنا، اس کے مذہب کی حوصلہ افزائی کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ اس کے مذہب کی حوصلہ افزائی کرنا، اس کو فالو کرنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو اپنے برحق ہونے پر اطمینان نہیں ہے، تشفی نہیں ہے۔ لیکن تب اس پر یہ بات تمام امت کا اجماع ہے کہ غیر مسلموں کی تہوار میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ تو اب یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ بھی تو ہماری عید میں شریک ہوتے ہیں، تو قرآن اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے مذہب میں یہ اجازت ہے کہ وہ ہمارے عید اور تہوار میں شریک ہو، ہمارے مذہب میں اجازت نہیں ہے، تو ہم تو اپنے مذہب کو فالو کریں گے، اپنے مذہب کو پھیلائیں گے۔ ہاں، قرآن میں دوسرے مقامات پر اس کی گنجائش دی ہے، الا ان تتقوا منہم تقا، کوئی خطرہ ہو، کوئی اندیشہ ہو، اس بات کا ڈر ہے کہ اگر آپ اس کے مقامات پر اس کے تہوار میں شریک نہیں ہوں گے تو وہ آپ کے اوپر ظلم کرے گا، یعنی اگر آپ ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں غیر مسلموں کا غلبہ ہے، اگر آپ بالکل ہی بائیکاٹ اگر ان لوگوں کو کر دیں، ان کے تہوار میں شریک نہیں ہوں گے تو آپ پر ظلم و زیادتی کریں گے۔ تو ظلم سے بچنے کے لیے یا اس کی زیادتی سے بچنے کے لیے جس حد تک آپ رہ سکتے ہیں اتنی گنجائش ہے کہ آپ شرکت کر سکتے ہیں، جوڑ پیدا کر سکتے ہیں کہ وہ آپ پر ظلم نہ کریں، لیکن بلا وجہ کہیں آپ کو ظلم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، زیادتی کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کے باوجود بلا وجہ شرکت کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کے مذہبی رسومات میں شرکت کرتے ہیں تو یہ منافقت ہے، کیونکہ اسلام ایک طرف یہ دعویٰ کرتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ کہ اسلام کو اپنے برحق ہونے پر اتنا یقین ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ دین برحق ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین برحق صرف اور صرف اسلام ہے۔ تو جب برحق دین اسلام ہے
تو اسلام کے علاوہ سارے ادیان، سارے دین باطل ہے، اور جب سارا دین باطل ہے تو اسلام اس کو فالو کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دے گا۔ باطل چیز کو فالو کرنے کی، اس کو بڑھانے کی، اس کو پھیلانے کی اجازت اسلام ہرگز نہیں دیتا ہے۔ اور یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کہتے ہیں، کسی شخص کے بارے میں کہیں کہ فلاں آدمی چور ہے، اور میں اس کی چوری کو غلط بھی سمجھتا ہوں، آپ اس کی چوری کو غلط بھی سمجھے، ٹھیک، آپ اس کے ساتھ احسان کریں گے، حسن سلوک کریں گے، اس کے ساتھ نرمی کریں گے، آپ اس کو سمجھائیں گے کہ یہ چوری نہ کرو، اس کو سمجھائیں گے۔ لیکن چوری کے معاملہ میں آپ اس کی رہنمائی کرنا شروع کر دیں، یا پھر چوری کر کے لائے آپ اس کو کھانا شروع کر دیں، تو یہ میں کیا ہے؟ منافقت کہلائے گی۔ اس کو سمجھانا کہ وہ چوری سے رک جائے یہ تو ٹھیک ہے، بہتر ہے، لیکن اگر وہ چوری کر کے لا رہا ہے، آپ اس میں حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اس کے چوری کیے ہوئے لائے کو آپ اپنے زندگی میں استعمال کر رہے ہیں، تو یہ منافقت کہلاتا ہے۔ یا پھر اس کی علامت ہے کہ یہ چوری کے معاملہ میں وہ جذبہ نہیں رکھتا جو ہونی چاہیے۔ تو اسلام نے غیر مسلم کے حسن سلوک کا حکم دیا ہے، مگر مذہبی معاملات ہو، رسومات ہے، اس بارے میں اسلام کا دو ٹوک تبادلہ ہے کہ ہمارے کسی قسم کی شرکت نہ ہونی چاہیے، ہماری کسی قسم کی شرکت نہ ہونی چاہیے، اور ہم یہ کہیں گے کہ لکم دینکم ولی دین، آپ کے لیے آپ کا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ اور اس بارے میں صحیح حدیث بھی ملتی ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مدینے میں تھے، ایک خاص تہوار تھا جو شروع سے اہل عرب کا چلا آ رہا تھا، ہم وہ تہوار منایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس تہوار سے منع کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بدلہ میں 2 تہوار دے دیے ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ تو میرے دوستو، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ غیر مسلم کے تہوار میں شرکت کرنا بلا وجہ درست نہیں ہے۔